اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. یہ سورہ انعام کی 3 آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 148، 149، 150. پچھلی آیت میں یہودیوں پر ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی کیا ہو گئی تھی، حرام ہو گئی تھیں، اس کا ذکر تھا. اور اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا مشرکین مکہ، کفار مکہ کے بارے میں ان کے خرافات اور ان کے باطل رسم و باطل عقیدوں کا تذکرہ تھا کہ جو چیزیں حرام تھیں ان کو استعمال کرتے تھے اور جو چیزیں حلال تھیں اس کو خواہ اپنے اوپر کیا کرتے تھے، وہ حرام قرار دیتے تھے. بحیرہ ہے، سائبہ ہے، حام ہے، وسیلہ ہے، جانوروں کے سلسلے میں حلال جانور ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے، دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ کر کے اس کو حرام قرار دیتے. یاد ہوگا. اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا یہاں ذکر کر رہے. اس صورت کا مضمون ہی کیا ہے؟ توحید کو ثابت کرنا، شرک کی تردید کرنا. مشرکین شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضد اور ہردرمی کو اللہ نے بیان کیا. کیسے ضدی تھے وہ لوگ. وہ کیا ضد؟ وہ کہا کرتے تھے ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کسی چیز کو حلال قرار. تم بولتے نہیں کسی کو ادھیکار نہیں حرام حلال کرنے کا، صرف اللہ کو ہے، ہم لوگ خود سے نہیں کر سکتے. دیکھو ہم لوگ شرک کر رہے ہیں، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم لوگ اپنے سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کچھ ہوا نہیں. اس کا مطلب ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم غلط کرتے، ہم کو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ پکڑ. دلیل دے کرے، کیسی دلیل دے؟ ابھی پچھلی آیت آپ نے غور سے سنا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. وہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں آپ کو پیغمبر. آپ ان سے کہیے تمہارا رب بہت رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. تب وہ کیا کر رہے ہیں؟ تم کو سنبھلنے کا، سدھرنے کا ایک موقع دے رہا ہے. لیکن ولا يرد بأس عن القوم المجرمین. یاد رکھیں مجرم قوم سے اللہ کا عذاب کبھی ٹلتا نہیں. یعنی دیر سویر عذاب تو آ کر کے رہے گا دنیا آخرت میں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فوراً اللہ نے نہیں پکڑا تو اس کا مطلب ہم کو چھٹی مل گئی، اللہ ہم سے راضی ہے. ایسا ذہن تھا مشرکین کا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں آیتوں میں. فرمایا سیقول الذین اشرکوا. یہ مشرکین کہتے ہیں. سین جو ہے نا قریبی کو بتانے کے لیے، کہ زمانہ قریب کو بتانے کے لیے آتا ہے. سوفا، سین، اس طرح. اصل میں یقول الذین اشرکوا.
یہ جو مشرکین ہے، الذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، تو مشرک لوگ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، ما اشرکنا، ہم ہرگز شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ اور ہمارے باپ دادا ہرگز شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور اسی طرح ہم کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے، لیکن ہم شرک بھی کر رہے، حرام بھی کر رہے اپنے طرف سے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب اللہ یہی چاہتے ہیں، نہیں سمجھ رہے؟ اگر اللہ اس کے خلاف چاہتا تو وہ ہم چیز کر، کیونکہ اللہ کی مشیت کو کون توڑ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کیسے دماغ چلتا تھا، کس طرح سے عقل چلاتے تھے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے، اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے، کر رہے ہم لوگ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یہی چاہت ہے۔ اگر اللہ کی یہ چاہت نہ ہوتی تو فوراً ہم کو، دنیا میں ایسے ہی نہ ہوتا ہے، آپ ٹریفک رول کیا کرو، توڑو، فوراً پکڑو دے کہ نہیں؟ وہ چھوڑتا ہے دیکھنے والا مجرم کو، آپ کچھ کرو فوراً کیا ہوتی ہے آپ کو؟ دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بھی یہ بندہ ایسے ہی سمجھ لیا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کو یہی پسند ہے، نہیں سمجھ؟ آپ کچھ بتاؤ، کبھی کبھی مسلمانوں کا ذہن ایسا نہیں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا ذہن ویسا نہیں بنتا ہے، نہیں بنا ہوا ہے، تبھی تو نڈر ہے، سمجھتے، ڈرچ نہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے، حرام پر حرام کام کرتے چلے جا رہے، دماغ میں شیطان نے یہ بات بٹھا دی، تم صحیح ہے بھائی، تم اگر غلط رہتے تو فوراً پکڑ ہوتی تھی، ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا ولا آباؤنا، ہم بھی شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے، ولا حرمنا من شیء، کسی چیز کو ہم حرام بھی قرار نہیں۔ یہ حرام کی بات، ارے اس سے پہلے جانوروں کو خود سے حرام کرتے تھے، کہا گیا تم لوگوں کا ادھیکار، حرام حلال صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کا ادھیکار ہے، تم اپنے سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسی بات تو تمجھ نہیں، تم سے پہلے لوگ بھی بولتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ لوگ بھی ایسا ہی بولتے رہے، اللہ کا عذاب آیا، عذاب کا مزہ چک کر چلے گئے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی، ایسے ہی فلسفہ، ایسی لاجک، یہ لاجک ہے، ان کے حساب سے لاجک ہی ہے، یہ بیان کر کے وہ لوگ اپنے شرک پر، اپنے حرام کاری خوری پر کیا جمے ہوئے تھے، یہی بات کہہ کر کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے اللہ کو پسند ہے، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ہم کو اللہ فوراً پکڑتا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، اس سے پہلے لوگوں نے بھی کی، ہوا کیا نتیجہ؟ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکا، بأس اس سے پہلے بھی آیا، عذاب کو، پکڑ کو، ذاق یذوق کے معنی چکنا، چکنے کے معنی، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکا، یعنی عذاب کو انہوں نے، تو دیر سویر عذاب تو آنے ہی والا ہے۔ ہاں اللہ کی یہ مہربانی کہ فوراً پکڑتا نہیں، فوراً کسی کو بھی فوراً نہیں پکڑتا۔ اور اس سے پہلے بھی بات آئی نا، جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیغمبروں کو بھیج کر کے الرٹ نہیں کرتے، ان کو خبردار نہیں کرتے، اس وقت تک کسی کو بھی اللہ ہلاک نہیں کرتے، نہیں سمجھ؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، اللہ عقل بھی دیا ہے، لیکن عقل کو دیکھو اس طرح سے غلط استعمال بھی کر سکتا ہے انسان، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کو بھیج کر، آسمانی کتابوں کو نازل کر کے اسے سمجھاتے ہیں، سمجھتا ہی نہیں، پھر جا کر کے کیا آتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔
تو اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کا فلسفہ اپنے حساب سے اس طرح کی باتیں بھونڈی کیا کہتے ہیں فلسفے کو بیان انہوں نے کیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ہوا کیا ہے؟ ہمارا عذاب کے وہ شکار ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو نہیں پکڑتا یہ اس کی مہربانی ہے، وہ سنبھلنے کا سدھرنے کا موقع دیتا ہے. لیکن انسان اسے کیا سمجھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، چھٹی مل گئی، اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے. سمجھ رہے؟ آگے ہے، آگے ہے. آگے اللہ تعالیٰ اللہ چاہتے تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے یار. مشکل کیا تھا؟ کہ مشرک کافر کچھ بھی نہیں، سب کے سب جیسے اور بہت سارے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو کر کے، فرما بردار ہو کر کے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو کے چلتے نہیں، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. سمجھ رہے؟ ساری مخلوق. تبھی تو دیکھ رہے ہیں آپ سورج چاند وغیرہ سب کیسے کیا نظام ہے. ویسے انسان کو اللہ مجبور نہیں کر سکتا، اتنے چھوٹے انسان کو. ہاں تو زبردستی ہوتا تھی نا، یہ زبردستی ہوتی نا بھائی. زبردستی اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ اختیار دے دے. اب اختیار کو، طاقت کو، صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انسان کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ کی مشیت اسی طرف جاتی ہے. اس کو اللہ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. نہیں سمجھ، نیکی کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے مومد اور معاون بنتے اللہ تعالیٰ. برائی کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو برائی کی طرف جانے کے لیے اس کو اللہ مومد اور معاون ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ اگر اللہ معاون نہ ہوتا، مومد نہ ہوتا تو پھر کرتا کیسے وہ؟ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے جا رہا ہے، زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے، شراب پینے کے لیے جا رہا ہے، جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے فضا بھی ماحول بھی کیا ہوتے ہیں؟ سازگار ہوتے ہیں. اگر اللہ چاہتے سب رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا تھا تو کیا ہو جاتا تھا؟ آپ ہی بتاؤ کیا ہوتا تھا؟ تو زبردستی ہوتا نا. تو انسان کا ارادہ ہی اصل ہے. انسان کا ارادے میں نہیں کی ہے اس کے لیے راستے کھلتے ہیں، ارادے میں برائی ہے پھر اس کے لیے راستے کھلتے ہیں. تو یہ مشیت کی جو بات کر رہے ہیں نا، اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے. اللہ کی چاہت ارادے کے اوپر ہے. تم جیسا ارادہ کرتے ویسا. سمجھ رہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم سب کو جھکا دے اپنے عبادت کی طرف. اس سے پہلے کتنی مرتبہ ہے نہیں سورہ انعام میں کتنی مرتبہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو کیا کرتا. آگے بھی تو فرمایا کذا، اسی طرح کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں لیکن ان لوگوں نے اللہ کا عذاب چکھا ہے. اس لیے دیر سویر یہ بھی چکنے والے ہیں اگر سدھرے نہیں تو سنبھلو. اس میں ہم سب کے لیے کیا ہے؟ سبق ہے. کبھی اللہ طوفان، کبھی زلزلہ، کبھی کوئی آفت، کبھی مصیبت، کبھی کوئی بیماری، اس طرح کی جو یہ سب اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ مہلت دی جاتی ہے. انسان اس کو بھی بولتے نا یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دنیا میں جو ہوتا ہے نا، جو آفتیں، مصیبتیں، طوفان، زلزلے جو آتے ہیں نا، یہ سب انسان کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس سے کیا نہیں لیتا، اس سے کچھ نوٹس نہیں لیتا، اس سے کوئی عبرت نہیں لیتا. پھر جا کر کے اللہ کا عذاب اس پر بھی آتا ہے جو نوٹس نہیں لیتا ہے. ورنہ نہیں بھائی یہ سب رواج ہے، یہ تو ہوتے رہتا ہے دنیا میں. نہ، جو ہوتا ہے انسان کے برے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں، زمین میں اور اسی طرح سمندر میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے بری کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برائے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن انسان اسے کیا بولتا ہے؟ نہیں ہمارے عمل سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں. سائنس کے حساب سے بات کرتا ہے. وہ اس کی کمی ہو گئی تھی اس لیے ایسا آیا، وہاں زیادہ ہو گیا تھا اس لیے وہ آیا. ارے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے تم جو کتنا بھی تجربہ کر لو، کتنا بھی سائنس میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کرنے پہ آئے تمہاری ساری سائنس کیا ہو جاتی ہے؟ وہاں فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے نا. اب بتاؤ نا، جب سیلاب آتا ہے ان کا ڈیم بولو، ان کا وہ بولو، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے عذاب کو روک سکتا ہے؟ پھر کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. نہیں بھائی انسان کے عمل سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہوتا. کبھی کبھی مسلمان کا بھی ذہن ایسا نہیں بنتا ہے. مسلمان کبھی ایسا نہیں بول سکتا، کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا. مسلمان بولتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ تباہی لاتے اس لیے تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ اپنی آخرت کو بنانے کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا ہی میں مگن نہ رہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آن کے آن میں سب کو تباہ برباد کر دے. کیا مشکل ہے؟ اب اس سے پہلے بھی آئے کہ نہیں؟
اگر اللہ چاہتے تم سب کو تباہ کرے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کیا کرے، لے کے آئے، کیا مشکل ہے؟ اس طرح سے نڈر ہونا، اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرنا اور اللہ کی مشیت کا غلط استعمال صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جواب دیا ہے، ارے یہ بات پہلے لوگوں نے بھی کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکا ہے، تو یہ لوگ بھی چکنے والے اگر سدھرے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبانی پوچھواتے ہیں، پوچھئے پیغمبر، قل آپ پوچھئے پیغمبر، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ جو تم بات کر رہے ہیں نا، اللہ کی یہی چاہت ہے کہ ہم شرک کریں، ہم حرام قرار دیں، ہم منمانی زندگی گزاریں۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو ہم یہ سب نہ کرتے۔ ارے ابھی گزرا تو ہے تمہارے پاس کوئی دلیل کہ تم جو کر رہے صحیح کر رہے، اللہ کو یہی راضی ہے؟ کہے دلیل ہے، دلیل ہے، علم کے معنی دلیل، فتخرجوہ لنا، ہمارے سامنے اس کو نکالو، نکالو کا مطلب پیش کرو، حاضر کرو۔ اخرج یخرج اخراجن کے معنی نکالنا، تو یہاں نکالنا مطلب پیش کرو، ہے تو لے کے آؤ دلیل، ہے تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل؟ دلیل والی کچھ نہیں، ان تتبعون الا الظن، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تم تو بس گمان کی اتباع کرتے ہو، ظن، گمان، اندازے کی اتباع کرتے ہو، بس اندازے کی باتیں کرتے ہو۔ ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، سائنس جو وہ سب اندازہ ہی ہے، تجربہ ان کا جو ہے نا سب کچھ اندازہ ہے۔ یقینی علم کو ظن نہیں کرتے، ظن نہیں کہتے، ظن بولتے ایسے علم کو جس میں آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ہاں سمجھ رہے؟ یقینی علم جب ملتا تو تب جا کر کے اس کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے۔ جس دلیل سے آدمی کو اطمینان نہیں، جس بات سے آدمی کو اطمینان نہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظن بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم تو ظن کی اتباع کرتے ہو۔ ارے زا سے اگر بولیں گے تو فارسی میں عورت کو بولتے ہیں ظن، یہ ضا عربی میں ظن کے معنی اندازہ، یعنی حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ حق بولے تو پکا، اس کے اوپر یقین آتا ہے، آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ظن میں دونوں آپشن رہتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ تو تمہاری باتیں جو کچھ بھی ہے تمہارے یہ سب اندازے ہیں، بس تم اندازے کے پیچھے چل رہے ہو، اندازے کے پیچھے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ اٹکل، یہ تخرصون خرص سے ہے، اس کے معنی میں اٹکل، اٹکل بولے تو کیا ہے؟ اٹکل پچو، وہی اندازے کی بات ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بات، اس طرح کی باتیں گول مول، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، یقینی علم اس میں حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں وہاں جا کر کے منت مان کے تم کیا کو اس کا بات کر کے آؤ، تمہارا مراد پورا ہو گیا۔ کتنے آدمی کا پورا ہو مانو؟ ہاں وہ فلاں مزار کو جاؤ، فلاں مندر کو جاؤ، فلاں منت پوری، سمجھ رہے؟ اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ شرک کی طرف، بدعت کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ارے بعض لوگ مزاروں کی اس طرح دعوت دیتے ہیں، کیا نہیں سر؟ ہاں 3 ہفتہ وہاں جاؤ، تمہارا کیونکہ اس سے پہلے بول لو منت مان کر کے گئے تھے، انہوں 3 ہفتہ گئے، ان کا منت پورا ہوا۔ یہ سب جو باتیں ہیں کیا ثابت ہے اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے؟ لوگوں کی نہ باتیں، یہ سب اندازے ہیں، یقینی نہیں ہے۔ یقینی علم کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے کبھی اس طرح کی باتیں سن کر کے اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو متزلزل نہ کرے کوئی مسلمان۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی مزار سے، کسی دیوی دیوتا سے یا کسی مندر سے، دیوستان نہ، سمجھ رہے؟ نہیں ان کا ہوا، ان کا ہوا، یہ سب کیا ہے؟ اندازے ہیں، اور دنیا کی خواہش پوری ہونا یہ کوئی حق کی نشانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان تتبعون الا الظن، تم لوگ تو بس ظن اور پھر اندازے کی اتباع کرتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ اٹکل، اب یقینی علم تمہیں حاصل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، قل پیغمبر آپ کہو، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے جو ہے نا ایک دم واضح دلیل ہے، اللہ کی دلیلیں ایک دم واضح ہیں۔ حجت کہتے ہیں ایسی دلیل کو جس دلیل میں کیا ہو؟ جانو، آدمی کو اس کے اوپر یقین آ جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ تو فرمایا حجت البالغہ، ایک دم پہنچی ہوئی، بالغ میں بلوغ سے، بالغ بولتے ہیں، پہنچی ہوئی، ایک دم واضح، ایک دم ایسی دلیل جس پہ آدمی کو یقین آ جائے۔ اللہ کے لیے ایسی دلیل ہے، یعنی اللہ نے ایسی دلیلیں تمہیں دی ہیں، واضح دلیلیں، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، ہے نا جی؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ نہیں گیا،
اور عقل بھی اس کو مانتا ہے، عقل بھی اس کو مانتی ہے۔ عقل سلیم اگر ہو تو یہ عقل سلیم آدمی کو کیا کرتی ہے؟ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دو عقل ہے جی، ایک ہے عقل سلیم اور ایک ہے عقل کیا بولتے ہیں، عقل معاد، عقل معاش۔ ایک ہے کھانے پینے والی عقل، دنیا دنیا دنیا، اور ایک ہے انجام کے حساب سے سوچنے والا، معاد، آخرت کے حساب سے سوچنے والا۔ دو عقل ہوتی ہے۔ اب جس کی عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، خالی پیلی دنیا دنیا دنیا، تو اس عقل سے وہ سوچے گا، اور جس کے دل میں آخرت وغیرہ کا تصور ہوگا وہ اپنے عقل سے سوچے گا۔ تو جس کے پاس عقل سلیم ہے، عقل معاد ہے، وہ واقعی مانے گا، واقعہ اللہ کی بات سچ ہے، نبی کی بات سچ ہے، آسمانی کتابوں کی بات سچ ہے، جو کچھ قرآن میں کہا گیا، جو کچھ نبی نے کہا، آج تک کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوئی ہے، سچی بات ہے یار، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی باتیں جو ہے نا، اللہ کی جو دلیلیں ایک دم واضح ہیں، آدمی اس کی کیا کرے؟ اتباع کرے۔ عقل بھی اسے کیا کرتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو طوفان زلزلے آتے، دو باتیں، ایک بات مومن کہتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ ہمارے کو الرٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا بولتا ہے نہیں بھائی یہ سب، دونوں میں کس کو کیا بولیں گے آپ کی عقل کیا بولے گی؟ آپ کی عقل اگر صحیح ہے تو آپ کی عقل بولے گی بھائی کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہے، بغیر پیدا کرنے والے کے کچھ ہوتا نہیں، ہونا کچھ بھی جو بھی موجود ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو اس کائنات کو بنایا کس نے؟ یا سمندر یا آسمان، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب یہ ساری کیا ہو رہی ہے، تباہی بربادی ہو رہی ہے، تو پھر یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اسی کے حکم سے ہوگا۔ اور اس نے کیوں اس طرح کیا؟ کیا ضرورت ہے کہ رہتے رہتے ایک بستی کو اجاڑ دیا، رہتے رہتے ایک، کیوں ایسا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، کیا کرنے کے لیے؟ انسان نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہا ہے، اپنے خالق کو بھول کر کے کام کر رہا ہے، اسی لیے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ سدھر جاؤ، نہیں تو پھر اس سے بڑا بڑا عذاب آئے گا۔ عقل اگر صحیح ہے تو وہ صحیح استعمال کرتا ہے، سمجھ رہے؟ غیر لوگ بھی کبھی کبھی اس طرح کی باتیں زبان سے کہتے ہیں۔ ہے کوئی ہے جو کیا چلاتا ہے، نظام چلاتا ہے دنیا کا، خود بخود نہیں ہو رہا ہے سب کچھ؟ کیا آپ کی عقل اگر صحیح ہے تو آپ بولیں گے نہیں بھائی واقعی خود بخود نہیں ہو رہا ہے، کوئی کرنے والا ہے، اس کے پیچھے کس کی قدرت ہے، سب آٹومیٹک نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی جو دلیلیں ہیں ایک دم واضح ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو اختیار دے کر کے امتحان لے رہا ہے، ورنہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا۔ اب دیکھو اللہ نے دوبارہ فرمایا فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا، کیا مشکل ہے؟ سب کے سب، ادھر کفر کرنے گیا وہاں اس کا ہاتھ پیر توڑ دیا، ادھر کسی عورت کو بری نظر سے دیکھنے کے لیے گیا آنکھ پھوڑ دیا، ادھر چوری کرنے کے لیے گیا ہاتھ توڑ دیا، ادھر شراب پینے کے لیے ہاتھ شل ہو گیا۔ کیا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھی انسان نافرمانی کرے فوراً عذاب نازل کر کے سب کے سب کو جھکا دے اللہ کی عبادت کی طرف، سب کے سب کو ایمان والا بنا دے؟ کیا مشکل ہے جی؟ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا سب کے سب کو ہدایت دیتا۔ یہ تو بولتے ہیں نا اللہ کی مشیت ہے تبھی تو ہم شرک کر رہے ہیں، ہم تو اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ کی چاہت امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا ہر انسان کو اختیار دے کر کہ آدمی اپنے اختیار سے، ارادے سے کیا کرے، نیکی یا پھر برائی کا راستہ چوائس کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر کرے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کیا بھی زبردستی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں، سمجھ رہے؟ اگر زبردستی کرنا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فلو شاء لہداکم اجمعین، سب کے سب کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت دینا کبھی ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے انسان کے اختیار کو سلب کر لیا، کچھ بھی کر نہیں سکتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہتے وہی کر سکتا ہے، تو امتحان کہاں ہوا؟ یہ تو دارالامتحان ہے۔ امتحان اسی وقت ہوگا کہ آدمی کو اختیار دے دیا جائے، پھر اس کا ارادہ جیسے ہوتا ہے نا، اللہ کی مشیت ویسے کام کرتی ہے۔ ارادہ نیکی کا ہے، اللہ مبید اور مددگار ہوتے ہیں نیکی کے، ارادہ برائی کا ہے، کفر کا ہے، شرک کا ہے، تو پھر
نظام بھی ویسے ہی بنتا ہے. اس کے لیے ممد اور معاون بنتے اللہ تبارک و تعالیٰ. سمجھ رہے؟ ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ نیکی کرنے والے کی مدد کرے، برائی کرنے والے کی مدد اس نہ کرے. سمجھ رہے؟ اللہ شاء اللہ ہداکم اجمعین. اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو کیا کرتا؟ ہدایت دیتا. اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں. ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. خیر بھی کرتا ہے، شر بھی کرتا ہے انسان، اس کے ذریعے سے امتحان ہو رہا ہے. سمجھ، خیر کرنے والے کو خیر کی طرف، شر کرنے والے کو شر کی طرف امتحان ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے حق کیا، باطل کیا، خیر کیا، شر کیا فرق بتایا ہے انبیاء کے ذریعے سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے. اسی کے بارے میں فرمایا الحجت البالغہ، اللہ کے پاس جو ہے، اللہ کی جو ہے واضح واضح دلیلیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ ذرا لے کے آؤ نا. قل، دوبارہ کہا جا رہا، قل پیغمبر آپ کہیے، ہلم شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو، وٹنس کو لے کے آؤ، لے کے آؤ. الذین یشہدون، جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دی. جو جانور ہے، تم تو جانور، ارے حلال جانور کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے دیو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ کر کے حرام قرار دیتے تھے. تو فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہی لے کے آؤ، گواہوں کو لے کے آؤ کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ حرام قرار دی. ہے تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ، وٹنس کہ اللہ نے یہ حرام قرار دی؟ یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام. پچھلی آیتوں کی طرف جا، آیتوں کا کنیکشن ہوتا ہے پچھلی آیتوں سے. تو پچھلی آیتیں اگر دماغ میں ہوگی تو یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ نہیں. تو اللہ نے حرام قرار دی. کوئی ہے وٹنس تمہارے پاس؟ ہے تو لے کے آؤ. لیکن بولنے ہوتا نہیں. یہ لوگ خرید کر کے بھی لے کے آ سکتے وٹنس کو. آج کا زمانہ وہ ہے، کورٹ میں لوگ خرید کر کے گواہوں کو بھی. اس لیے فرمایا فَإِن شَهِدُوا، ہو سکتا ہے گواہی دیں. فرمایا فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی بھی دیں گے نا، فرمایا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، ان کے گواہ پر آپ اعتبار مت کرو، ان کی گواہی پر اعتبار مت کرو. بولنے ہوتا نہیں. یہ لوگ 420 گواہی لے کے آئیں گے. دیکھو دیکھو، یہ دیکھو جھوٹی گواہی، میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہے. کہاں سے سنا؟ ایک جھوٹ بھی بول سکتا ہے آدمی. اس لیے فرمایا یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اس لیے گواہی بھی دے سکتے ہیں. گواہی جھوٹی گواہی ہوگی. تو فرمایا اگر گواہی دے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ آپ گواہی مت دو. مطلب آپ ان کی گواہی پر اعتبار مت کرو، بھروسہ مت کرو، بھروسہ مت کرو. اور آگے تنبیہ فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ بھی ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعدلون، عدل، یعدلو کے معنی برابر، ارے انصاف کرنے کو بولتے ہیں. عدل برابر کرنا. اللہ کے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی کیا کرتا ہے؟ برابر ٹھہراتا ہے، مطلب شرک کرتا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، خواہشات کی پیروی مت کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، آپ اتباع مت کرو. احوا، ارے ہوا، خواہش، خواہش اس کی جمع ہے احوا. الذین، کن لوگوں کی؟ الذین کذبوا بآیاتنا، تین لوگ ہیں: تکذیب کرنے والے، آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے، شرک کرنے والے. ایسے لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کرو. سمجھ رہے؟ ان کی مرضی کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کوئی کام مت کرو. سمجھ رہے؟ وہ لوگ کیسے بھی گواہی لے کے آئے، لیکن آپ کا دل کیا ہونا چاہیے؟ نہ، جو نبی نے کہا وہی سچ ہے، قرآن نے جو کہا وہی سچ ہے. کتنی پتے کی بات ہے نا. لوگ ایسے فتنے کے ماحول میں زندگی گزار رہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے، شرک اور کفر اور گناہ اور غلط سلط باتوں کے لیے بھی پروف لے کے آئیں گے کہ یہی صحیح ہے بول کر کے. نہیں، لوگ آج اب دیکھو بدعات خرافات کرتے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے بدعات خرافات کرنے کے. نہیں سمجھے؟ تو کیا کفر اور شرک کرنے والوں کے پاس دلیل لے رہی؟ دلیل ہے. کون سی دلیل؟ وہی اندازے کی دلیل ہے، لے کے آئیں گے، لیکن بھروسہ نہیں کرنے کا، اپنا ایمان کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دینے کا، اپنا ایمان ہمیشہ مضبوط رکھنے کا. اب سوچو، نبیوں سے کہا جا رہا ہے ہم پیغمبر آپ ان کے شہادت پر اعتبار مت کرو. وہ گواہی بھی لے کے آئیں گے، جھوٹی گواہی مت کرو، اور ان کی خواہشات کی اتباع بھی مت کرو. انہوں جو چاہتے ویسا مت کرو. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ انہوں جو چاہتے وہ مت کرو. وہ تو یہی چاہیں گے کہ تم دسہرے میں بھی ان کے شریک ہو جاؤ، ان کے دیوی دیوتاؤں کے وہ درشن کرنے کے لیے جائے تو تم کھانا پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ اور پانی پلاؤ. وہ تو یہی چاہیں گے کہ تم بھی ان کے ساتھ میں وہ ہاتھی کی عبادت کرو، پوجا کرو. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ وہ تو یہی چاہیں گے نا.
آج مسلمان ایسے کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. وہ سوچتا ہے انڈیا میں اگر ہمارا فیوچر بچنا ہے تو پھر ہمارے کو ان کے ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا، ہمیں ان کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. سوہاردتا کے نام پر، رواداری کے نام پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مذہب کی بھی نہیں، اپنے مذہب اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. سوہاردتا کا یہ مطلب نہیں ہے میرا بھائی. سوہاردتا کا مطلب ہے ان کے ہمدردی آپ کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، انہیں علاج کرو، ان کی کھانا پلانا کچھ، لیکن ان کی جو بھی مذہبی ریت رواج ہے، ان کے جو بھی مذہبی مقام ہیں ان کے ساتھ مت جاؤ، وہ کام مت کرو. صاف صاف کہو ہمارا دین اسلام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. چندہ مانگنے کے لیے تب بھی تم کو دعویٰ کرنے کا موقع ہے نہ بھائی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آپ دسہرہ کے لیے، آپ گڑپا کے پوجا کے لیے، ہاتھی کے پوجا کے لیے تم نہ، ہمارے پاس جائز نہیں. تم کو کھانا نہیں ہے میں دیتا ہوں، تمہارے پاس پانی پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دیکھو میں پیسہ دیتا ہوں. تمہارے پاس گھر نہیں ہے، دیکھیں گے ہم آرگنائزیشن سے بات کر کے تمہارے کیسا بھی کریں، یہ سب تمہاری جو ضرورت ہے ہم پورا کریں گے. لیکن تمہارے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تمہاری اتباع، سمجھ رہے، مذہبی ریت رواج ہم نہیں اپنائیں گے. سچی بولو، آج ہمارے مسلمان اگر یہ قرآن کریم کی آیت ہے ان کے سامنے ہوتے ایسے کام کرتے؟ ڈر کے زندگی گزار رہے کہ نہیں آج کے مسلمان؟ ڈرو مت بھائی، پالنے والا اللہ ہے، ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، دکان اللہ چلاتا ہے. پتہ نہیں اگر چندہ نہیں دے تو ہمارا دکان کا کیا حال ہوگا. یہ لوگ آ کر کے بعد میں لڑائی وڑائی کریں گے، کیا کریں گے، وہ کریں گے. ارے اچھا موقع ہے ان کو سمجھانے کا، دعویٰ سمجھ، اسلام کی دعوت دینا. خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.